بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان مقدس بیان کریں گے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مرید، عثمان غنی آپ کے مرید ہیں، علی شیر خدا آپ کے مرید ہیں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مرید ہیں، بلال حبشی آپ کے مرید ہیں، صہیب رومی آپ کے مرید ہیں، الغرض تمام کلمہ گو آپ کے مرید ہیں، مگر خوش قسمت ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید بھی ہیں اور مراد بھی۔ حضور سید کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا اور بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب سے اسلام کو عظمت بخش، اسلام کو عزت بخش، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت دے۔ قریش مکہ نے اعلان کیا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے اور منہ مانگا انعام حاصل کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور کشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصے کی حالت میں دے کر پوچھا، اے عمر یہ بے نیام تلوار ہاتھ میں لیے کدھر جا رہے ہو؟ کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لینے جا رہا ہوں۔ لیکن انہیں کیا علم تھا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کام کر چکی ہے اور اب میں سر لانے کی بجائے سر دے کر ہی آؤں گا۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلے اپنے گھر کا تو پتہ کرو۔ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی کلمہ پڑھ کر حریم اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو غصے میں اور بھی زیادہ بڑک اٹھے، آستانہ نبوت کی بجائے سیدھے بہن کے گھر گئے۔ اس وقت وہ دونوں میاں اور بیوی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید سیکھ رہے تھے۔ آپ نے دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ غضبناک آواز میں کہا، عمر آیا ہے۔ عمر کا نام سننا تھا کہ جسموں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے قرآن مجید کو بند کیا اور چھپ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا کہ میرے آنے سے پہلے کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ کی بہن بولی، ہم اپنے سچے اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھ رہے تھے۔ اس پر حضرت عمر کہنے لگے، اس کا مطلب ہے کہ تم بھی اسلام میں داخل ہو چکے ہو؟ آپ کی بہن نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت عمر کہنے لگے، بہتری اس میں ہے کہ اسلام کو چھوڑ دو ورنہ مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ کی بہن نے جواب دیا، عمر اب یہ جان تو جا سکتی ہے مگر ایمان نہیں جا سکتا۔ بہن بولی، عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے، بوٹیاں کتوں سے نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے پھر نہیں سکتے۔ بلندی معرفت مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ حضرت عمر فاروق نے بہن کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو بڑی بے دردی سے مارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جسم لہو لہان ہو گیا، مگر بہن پکار کر یہی کہہ رہی تھی کہ اسلام نہیں چھوڑوں گی۔ آخر حضرت عمر فاروق تھک گئے تو دل میں خیال آیا کہ پوچھوں تو صحیح، آخر وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے تمہیں اسلام کو نہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا؟ کہنے لگے، بہن مجھے بھی دکھاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ بہن نے کہا، عمر اسے صرف پاک انسان ہی چھو سکتا ہے، تم پلید ہو، پہلے غسل کرو پھر قرآن مجید کو ہاتھ لگانا۔ حضرت عمر فاروق اٹھے اور غسل کیا، قرآن مجید کو پکڑا اور سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی۔ دل کی کیفیت بدل گئی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگے، جہاں سے تمہیں یہ دولت ایمان نصیب ہوئی ہے مجھے بھی وہاں لے جاؤ۔ آپ کی اسلام کی طرف رغبت کو سن کر حضرت خباب جو مکان میں چھپے تھے فوراً آپ کے پاس آ گئے اور کہا، اے عمر تجھے مبارک ہو کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ اس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے اور دروازے پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرا دے رہے تھے، اور جب صحابہ کرام نے عمر کو شمشیر ہاتھ میں لیے
آتے ہوئے دیکھا تو گھبرا کر کہنے لگے کہ خیر نہیں، عمر آ رہا ہے۔ اس پر حضرت امیر حمزہ نے فرمایا آنے دو، اگر عمر ٹھیک ارادے سے آئے تو خوش آمدید، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کو آنے دو، وہ خود نہیں آیا بلکہ میں نے اسے اپنے رب سے مانگ کر لیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قدموں میں گرے اور ادھر حضرت عمر فاروق نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا۔ ادھر سے پورے مکہ میں اللہ اکبر کے نعرے گونج اٹھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، پس کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی بنائی۔ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہوتا۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پر شیطان عمر علیہ السلام کو چلتے دیکھتا ہے تو شیطان دوسرا راستہ یعنی دوسری راہ اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا، بس اچانک میری ملاقات ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی رمیسہ سے ہوئی اور پھر میں نے پاؤں کی آہٹ سنی۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بلال ہیں۔ اور میں نے ایک محل دیکھا، اس کے صحن میں ایک عورت بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فقالوا عمر بن خطاب، انہوں نے کہا عمر بن خطاب کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سناتے ہوئے فرمایا کہ میں نے چاہا اس میں داخل ہو کر دیکھوں، مجھے تیری غیرت پر رشک آ گیا۔ پس عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان کہ میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں اور جنت میں ان کا محل تیار ہو چکا ہے، جس کی خبر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اب جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ یا سن لینے کے بعد حضرت عمر کے بارے میں کوئی شک کرے وہ خود جہنمی اور عذاب خدا کا مستحق ہے۔ ایک دفعہ بشر نامی منافق اور یہودی کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ وہ دونوں فیصلہ کروانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اس پر منافق کو بہت غصہ آیا اور وہ بگڑ گیا، باہر آ کر کہنے لگا مجھے یہ فیصلہ نامنظور ہے، چلو عمر کے پاس چلیں۔ یہودی کہنے لگا ارے بیوقوف، جب تمہارے نبی نے فیصلہ کر دیا پھر کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، اور عمر تو بھی انہی کا غلام ہے۔ الغرض وہ دونوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور منافق نے سارا قصہ سنایا تو حضرت عمر ابھی خاموش ہی تھے کہ یہودی نے کہا جناب اس جھگڑے کا فیصلہ پہلے دربار نبوت میں ہو چکا ہے، مگر اس منافق بے ادب گستاخ رسول نے نبی کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے یہ مجھے آپ کے پاس لایا ہے۔ جب حضرت عمر نے سنا پس حضرت عمر نے منافق سے پوچھا کہ ایسے ہی ہوا ہے، یعنی حضور پاک نے پہلے فیصلہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پس پھر کیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھڑک اٹھے اور پیارے مصطفیٰ کی شان میں بے ادبی برداشت نہ کر سکے، گھر میں داخل ہوئے، ہاتھ میں تلوار پکڑی، پس اس منافق کو قتل کر دیا۔ جب گستاخ رسول کی جان نکلی تو فرمایا اس طرح فیصلہ کرتا ہوں میں اس شخص کے بارے میں جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے۔